بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 246 یعنی 246 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یا آج کی شخصیت جنرل حمید گل ہیں۔ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ پاکستان میں عام طور سے فوج کے خلاف بڑا سمجھ لیجیے کہ رویہ لوگوں کا سامنے آ رہا ہے، اور کچھ سیاستدان مفاد پرست لوگ اس کو آگے بڑھانے میں پیش ہیں۔ میں صرف ایک بات کی مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں کہ میں نے جتنا عرصہ گزارا صحافت میں، اس عرصے میں ایوب خان کو دیکھا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو دیکھا، اور اس کے بعد یحییٰ خان کا دور تو خیر قابل ذکر ہے ہی نہیں، جنرل یحییٰ کا، بعد میں جنرل پرویز مشرف کا دور دیکھا میں نے۔ ان میں سے جنرل ضیاء الحق کے لیے تو میں کافی حد تک نرم گوشہ رکھتا ہوں، لیکن عام طور سے باقی جرنیلوں نے جو لوٹ مار مچائی پاکستان میں وہ اپنی جگہ، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان جرنیلوں کے دور میں پاکستان نے چاہے ترقی کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن عوام خوشحال رہے۔ ان کے ادوار میں قیمتیں جن سطحوں پر تھیں ان کے اقتدار میں آنے کے بعد، ان کے جانے تک تقریباً اتنی قیمتیں رہیں، مطلب عوام بڑے سکون میں تھے۔ اس کی ایک توجیہ میں اکثر کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کے دور میں سیاستدانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو مل کر کھانا پڑتا ہے، یعنی دو حصے دار ہوتے ہیں، لیکن جب فوجی حکومت آتی ہے تو سیاستدان اس میں سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ہی حصے دار رہتے ہیں، اس کی وجہ سے عوام کو بھی سہولت ملتی ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ جنرل حمید گل یہ بھی ہمارے یہاں متنازع شخصیت رہے ہیں، لیکن ان کی پاکستان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آج انہی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ اسلام اور پاکستان، لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کا خیال آتے ہی بے اختیار یہ دو الفاظ ہمیشہ زبان پر آتے ہیں، اور آج بھی جب وہ ہم میں نہیں ہیں یہی دو لفظ ان کا حوالہ ہیں۔ بحیثیت فوجی جرنیل انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کی حفاظت کے لیے وقف کر دی تھی۔ بڑے پکے محب وطن پاکستانی تھے یہ، ان کے خلاف چاہے کچھ بھی کہیں مخالفین، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان کے نظریاتی وطن کی سرحدیں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان سب مقامات کا احاطہ کرتی تھی۔ ایک سچے اور پکے مصطفی ہونے کے ناطے اسلام ہی جنرل حمید گل کا سمجھ لیجیے کہ دیش تھا۔ جہاں جہاں اسلام ہے وہ سارا جنرل حمید گل کا دیش تھا۔ پاکستان کا چونکہ ریاست مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی دوسری ریاست تھی پاکستان، اس لیے اسے اپنا مرکز بنا کر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک پاکستان، اسلام اور مسلمانان عالم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے رکھا۔ یہ جنرل حمید گل کی بات کر رہا ہوں میں۔ باقی ابھی حالیہ دور میں بھی ریاست مدینہ بنانے کا دعویٰ کرنے والوں نے جو ادھم مچایا پاکستان میں اور جو خرابیاں پیدا کی، ان کو دور کرنے میں صدیاں نہ صحیح کئی عشرے لگ جائیں گے۔ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، اس کے مصداق جنرل حمید گل کا ذہنی و قلبی تعلق ملک اور بیرون ملک ہر اس شخص سے رہا جس کے دل میں اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کا درد تھا۔ فوج میں جنرل ضیاء الحق ان کی پسندیدہ شخصیت تھے۔ دونوں کے دل دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دھڑکتے تھے۔ جنرل حمید گل نے 1972 سے 1976 کے دوران جنرل محمد ضیاء الحق کی براہ راست ماتحتی میں ملک اور فوج کی خدمت کی۔ اس وقت وہ بٹالین کمانڈر تھے۔ پھر جب جنرل ضیاء الحق کی
جنرل ضیاء الحق GCO یعنی جنرل آفیسر کمانڈنگ ہو گئے تو جنرل حمید گل اسٹاف، مشکل ہو رہی ہے، چشمہ لگانا پڑے گا، جنرل حمید گل جب اسٹاف کرنل قرار پائے۔ جنرل حمید گل کی صلاحیتوں اور خدمات کا سنہرا دور وہ تھا جب وہ مختلف عہدوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پہلے ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کیا۔ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے انہیں ISI کا سربراہ بنا دیا۔ فوج میں یہ دونوں عہدے بڑی حساس اہمیت کے حامل ہیں، جہاں بیٹھ کر ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر گہری نظر رکھنی پڑتی ہے۔ مئی 1989 یعنی 1989 میں بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت میں انہیں اس عہدے سے ہٹا کر سیکنڈ کور کے کمانڈر کی حیثیت سے ملتان بھیج دیا۔ انہوں نے پاک و ہند جنگ 1971 کے بعد نومبر دسمبر 1989 میں فوجی تاریخ کی سب سے بڑی مشقیں آپریشن ضرب مومن کے نام سے کرانے کا اہتمام کیا، جس نے بھارتی نام نہاد صوبوں کے دلوں میں پاکستانی افواج کی داغ بٹھا دی تھی۔ اگست 1991 میں جنرل آصف نواز پاک فوج کے سربراہ بنے تو انہوں نے جنرل حمید گل کا تبادلہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کر دیا تھا۔ جنرل حمید گل کے تجربے اور صلاحیتوں کے مقابلے میں یہ کم ترین پوزیشن تھی، چنانچہ انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہیں اکتوبر 1992 میں ریٹائر ہونا پڑا۔ ISI کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل حمید گل نے پاکستان میں لادینی عناصر، سوشلسٹوں اور بائیں بازو کی جماعتوں کا راستہ روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے محب وطن جماعتوں کو منظم کیا۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے بعد میں منتشر ہو کر جنرل حمید گل کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی ہر ممکن کوشش کی اور ہر کوشش کو پذیرائی بخشی، اور اپنی ذاتی حیثیت میں ان تمام جماعتوں کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھا جو وطن عزیز میں اسلام کا نظام رائج کرنا چاہتی تھیں یا اس کا دعویٰ کرتی تھیں۔ بیرونی محاذ پر جنرل حمید گل نے بھارت، سوویت یونین اور امریکہ کی پاکستان اور مسلم دنیا کے خلاف سازشوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد 1988 میں بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم بنی تو بھارت نے جنرل حمید گل پر سکھوں کی خالصتاً تحریک کی حمایت اور امداد کا الزام عائد کیا۔ یاد رہے کہ اس دور میں سکھوں کی اپنے آزاد وطن کے لیے تحریک زوروں پر تھی، اور اس نے اتفاق سے ان دنوں زور بھی پکڑ رہی تھی جب جنرل حمید گل جیسی قداور شخصیت پاکستان محروم ہو چکا ہے۔ سکھوں نے تو امرتسر میں اپنی تحریک کے دوران بھارت سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کا پرچم بھی لہرا دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس دور میں بے نظیر بھٹو کی حکومت پر الزام تھا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان رہنماؤں کی فہرست تھمائی جو خالصتان کی تحریک میں پیش تھے۔ اہل وطن کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ جنرل حمید گل 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں شریک رہے۔ 1965 کی جنگ میں تو وہ چونڈا کے محاذ پر تھے، جہاں عالمی تاریخ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی۔ جنرل حمید گل مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد کے سب سے بڑے حامی تھے۔ وہ دامے، درمے، سخنے، قدمے کشمیریوں کی مدد کے قائل رہے۔ بھارت اور ایران کے درمیان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے نام نہاد معاہدہ ہوا تو انہوں نے ایرانی حکومت کو متنبہ کیا کہ اسے اس معاہدے کی تفصیلات ظاہر کرتے ہوئے
واضح کر دینا چاہیے کہ کہیں وہ دانستہ یا نادانستہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا شکار تو نہیں ہو گیا، جس کے نتیجے میں کشمیریوں کی جان و مال کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر یہ شکوک و شبہات زور پکڑ گئے تو یہ گمان بھی گزرنے لگے گا کہ ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد، اس کی ایجنسی کا نام ہے موساد، خفیہ ایجنسی، تو موساد سے بھی کوئی تعلق ہے، جو دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ سوویت افغان جنگ میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جنرل حمید گل کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سوویت یونین کے خلاف جنرل ضیاء الحق نے اور جنرل حمید گل نے جو کارنامے انجام دیے، حیرت ہے کہ پاکستان میں سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر ان کے خلاف بولتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو جنگ میں ملوث کیا اور یہاں کلاشنکوف کلچر آیا ان کی وجہ سے۔ یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہے، جبکہ اگر یہ دو حضرات نہ ہوتے تو سوویت یونین افغانستان کو فتح کر کے پاکستان پہنچ چکا ہوتا، اس لیے کہ اسے پاکستان کے سمندروں کی ضرورت تھی۔ اتنی بڑی دنیا کی ایک زمانے کی سب سے بڑی قوت تھی سوویت یونین، اس کے پاس پانی نہیں تھا، سمندر نہیں تھے، تو اسے کہیں نہ کہیں پانی کی ضرورت تھی۔ تو پاکستان چونکہ اسلامی ملک قرار پایا تھا، حالانکہ اسلامی ملک تو بنا ہی نہیں کبھی، تو یہ جو ہے ہمیشہ پاکستان کے لیے یہ رہا کہ وہ سوویت یونین اس کا دشمن رہا۔ وہ اس زمانے میں اسلام کے دشمن بھی تھے کمیونسٹ اور سوشلسٹ۔ ان دونوں فوجی رہنماؤں کی حکمت عملی کے نتیجے میں دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور افغانستان میں عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئی تھی، اور وہ نہ صرف افغانستان سے بازار ذلت و رسوائی بے دخل ہوئی، بلکہ وسط ایشیا کی مسلم ریاستیں بھی روس کے غلبہ و تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ آج بہت ساری مسلم ریاستیں روس کے تسلط سے آزاد ہیں اور اپنی آزاد حیثیت میں زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ سوویت یونین کی شکست کی وجہ سے، افغانستان میں اس کی شکست کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ اچھے دن دیکھنے پڑے کہ ان کی ریاستیں بحال ہو گئیں۔ افغان جنگ میں بلا شبہ امریکہ نے بھی سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے حمایت کی۔ امریکہ کے اپنے مفادات تھے، اس لیے اس نے حمایت کی افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف، لیکن اس کا مقصد دوسری سپر پاور کو ختم کر کے دنیا کی واحد سپر پاور بننا تھا۔ امریکہ کو کوئی ہمدردی نہیں تھی افغان عوام سے، اسے تو یہ دلچسپی تھی کہ دوسری سپر پاور یعنی سوویت یونین اس کو شکست دے کے اس کے ٹکڑے کر کے امریکہ جو ہے وہ دنیا کی واحد سپر پاور بن جائے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ اس نیت سے کیا تھا کہ اس چھوٹے سے ملک پر جلد ہی قبضہ کر کے پاکستان کی طرف بڑھا جائے۔ سوویت یونین کو دراصل گرم پانی کی تلاش تھی، اور اسی تلاش میں پاکستان کے ساحلی علاقوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل حمید گل کو برا کہنے والوں کو احسان فراموش کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یہ دونوں فوجی رہنما اپنی جرأت اور دیدہ-وری سے سوویت یونین کو شکست دینے میں افغان مجاہدین کی عملی مدد نہ کرتے تو خدا نخواستہ پاکستان تک وہ پہنچ چکا ہوتا اور افغانستان کے بعد پاکستان پر بھی قبضہ کر چکا ہوتا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ان دونوں کا پاکستان پر، لیکن اس کو ماننے کی بجائے لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ 1987 میں مبینہ طور پر امریکہ نے جنرل ضیاء الحق سمیت پاکستان کی عسکری قیادت کو طیارے کے ایک حادثے میں شہید قرار دیا۔ مبینہ اب تک ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال یہ امریکہ کی سازش تھی کہ جنرل ضیاء الحق کو شہید کرانا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ افغانستان کی آزادی کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پاکستان اور افغانستان مل کر وفاق بنائیں گے اور یہاں سے اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور شروع ہوگا۔ اب آ رہا ہے دور دوسرا، ترکی میں طیب اردوغان کے زمانے میں انشاءاللہ خلافت عثمانیہ کا دور دوبارہ آئے گا۔ 1987 میں
اچھا وہ شہید کرانے کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے پاکستان میں اپنے سفیر رافیل کو بھی طیارے میں سوار کر کے ہلاک کروایا تھا۔ امریکہ اس خوف میں مبتلا تھا کہ افغانستان سے سوویت یونین کی فوجی واپسی کے بعد پاکستان اور افغانستان مل کر نیم وفاقی حیثیت اختیار کر لیں گے، جو دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی قوت بن کر ابھر سکتی ہے۔ اس وقت چونکہ خلافت عثمانیہ کا دور نہیں تھا تو انہیں خطرہ تھا امریکیوں کو اور مغربی ممالک کو کہ یہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک بہت بڑی قوت بن جائیں گے۔ 1989 میں جنگ سے تباہ شدہ افغانستان کو امریکہ نے مالی امداد دیے بغیر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو جنرل حمید گل کا امریکہ سے شدید اختلاف اور ناراض ہونا فطری امر تھا۔ پھر جب مئی 1998 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران پاکستان ایٹمی قوت بنا اور اس نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب دینے کا اعلان کیا۔ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان میں اس کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور ان 6 ایٹمی دھماکوں کے بارے میں دنیا بھر کے ایٹمی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے مقابلے میں بہت اعلیٰ درجے کے وہ صلاحیت تھی اور دھماکے تھے وہ۔ اس وقت جنرل حمید گل کی امریکہ سے مخالفت دیدنی تھی۔ اس کے بعد امریکہ نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں دہشت گردی کے